وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، علماء یہ کہتے ہیں، اگر یہ مسلم امہ، آپ، ہم اور ہم جیسے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور یقیناً ہم مسلمان ہیں، اگر یہ اہتمام کر لیں صرف ہر گھر سے زکوٰۃ نکالنے کا، بڑی حقیقت کے ساتھ علماء نے یہ بات کہی ہے، تو اس مسلم امہ کے پیسوں سے کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر محتاج ہو کر کے زندگی نہیں گزارے گا، بھوکا پیاسا ہو کر کے وہ نہیں سوئے گا۔ آپ بات سمجھے یا نہیں؟ مسلم امہ، مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ جس قدر واجب ہوتی ہے، اگر صحیح طریقے سے یا اپنی زکوٰۃ کا مال راہ خدا میں نکال دے تو صرف یہ نہیں کہ مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا، اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہیں نہ کہیں لوچ ہے۔ لوگ اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال کر کے جہاں پر دی ہے وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق تھے یا نہیں تھے۔ یہاں بھی معاملہ پھنس جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اب کس کو ہم تلاش لے جائیں بھائی، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے کون نہیں ہے، ہم یہ تھوڑی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، کس کے ماتھے پر لکھا ہوا ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مرحوم خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی اقدس و مقدس جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو دنیا کے اندر بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے ہٹھا کٹھا مضبوط نوجوان شباب ہے، لیکن آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے۔ ایسے لوگوں کے چہروں کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کے دن لکھ دے گا کہ دنیا کے اندر یہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی محتاج قسم کے صحابہ آیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی آپ کے پاس جو مال ہے ہمیں دے دیجئے، ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، تلاش ہیں، ضرورت مند ہیں۔ سرور کائنات ہادی اعظم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق فرمایا کرتے تھے یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں مستحق ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، اس میں سے آپ ہمیں دے دیجئے، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی اقدس مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، وہ میرے صحابی مانگنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لو، اس لیے کہ وہ شخص دعوت رکھنے کے باوجود دنیا میں بھیک مانگتا ہے، آخرت کے روز اس کے ماتھے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ دھیان دو، ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے، ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کر زکوٰۃ اس کو ڈھکیل رہے ہیں، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا اپنا ہے، اس لیے ہمارا سنا ہے، اس لیے کہ ہمارے رشتے داری میں آتا ہے، ہم اس کو ہی دیں گے بھیا، اس کو نہیں دینا ہے۔ آپ اس میں جج نہیں کرو گے، جج شریعت کرتی ہے، اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ سبھی کو معلوم ہوگی، لیکن یہ آپ کہانی کے طور پر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص پرانے زمانے میں بنو اسرائیل بہت مالدار تھا، زکوٰۃ کا مال لے کر کے اس نے سوچا آج جو رات آئے گی، آج کی رات میں اپنی زکوٰۃ کا سارا مال خرچ کرتے ہی رہوں گا، بہت تلاش کیا کوئی نہیں مل رہا۔ ہوتے یہ ہے رات کا جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ شخص اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلتا ہے، اتفاق سے اس کی رات کے اندھیرے میں ملاقات ایک چور سے ہو جاتی ہے، اور چور آدمی کو محتاج سمجھ کر کے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال یہ شخص تھما دیتا ہے۔ چور چلا اپنے گھر، صبح کو چرچا ہوا کہ ایک شخص نے زکوٰۃ کا مال چور کو تھما دیا۔ اس شخص نے کہا اللہ میں کیا کروں، مجھے تو معلوم نہیں، بس میں زکوٰۃ دینے کا مستحق ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، میں کس کو تلاشوں، دے دیا تو دے دیا۔ اگلی رات پھر ارادہ کیا اب کی بار غلطی نہیں ہوگی، دوسری رات زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلا تو اتفاق سے ایک بدکار ایک زانی سے ملاقات ہو گئی، جو بدفعلی کرنے کے لیے سے رات کے اندھیرے میں نکلا تھا اس کو دے دیا، وہ لے کر کے گیا۔ پھر شور ہنگامہ ہوا صبح کو، آج کی رات فلاں شخص نے زکوٰۃ دینے میں غلطی کی ہے،
جس کو نہیں دینا تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا. کہا اللہ کیا کروں. تیسری رات آئی تو اس رات کہا کہ اب کی بار غلطی نہیں ہوگی. بہت احتیاط سے گیا. یہ ایک مالدار شخص، اس سے ملاقات ہو گئی. مالدار کے ہاتھ میں وہ مال تھما دیا. اس نے اپنے آپ کے بارے میں ظاہر کیا کہ وہ زکات لینے کا مستحق ہے. اس مالدار کے ہاتھ میں زکات کے پیسوں کو تھما دیا. 3 رات 3 قسم کے لوگ، چور، زانی، مالدار. صبح پھر چرچا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں. اس نے تلاش کیا، لوگوں کی کھوج کی، زکات کا مستحق کون ہے، کسے دینا چاہیے، لیکن نہیں ملا. تو ہو سکتا ہے کہ جس چور کے ہاتھ میں زکات کا پیسہ دیا تھا، چور سوچے گا اور وہ چوری سے باز آ جائے گا کہ مجھے کافی مال مل گیا، ایک دینے والے دے گیا، مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے. زانی شخص سوچے گا کہ میں غلط کام کرتا ہوں رات کے اندھیرے میں، اور ایک ہے جو نیکیاں کر رہا ہے تو مجھے بھی نیکی کرنا چاہیے، اس زنا سے باز آ رہا ہے. اور مالدار شخص سوچے گا کہ اس کی طرح مال تو اللہ نے ہمیں بھی دیا تھا. ایک وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں اپنی زکات کا مال لے کر کے لوگوں کی تلاش میں ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس سے. میں بھی مالدار، وہ بھی مالدار. وہ مالدار مجھ جیسے مالدار کو زکات کا مال دے کر کے گیا. اللہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ اسے اپنے اوپر افسوس ہوگا کہ اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مالوں کی زکات کیوں نہیں نکالتا ہے. گویا اس طرح سے اس کی وہ مال راہ خیر میں ٹھیک مصرف میں گئے. ہمیں بھی اہتمام اس کا کرنا چاہیے.